پانی پی ٹی آئی کی گفتگو سامنے آئی. وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جناب ہمارے جیسے جلسے تو پاکستان کی تاریخ میں کسی نے کیے ہی نہیں ہیں. ہاں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اسی لیے جو کے پی کے صوبہ ہے وہ ماڈل بننے کی بجائے وہ بھوک اور اس سے یعنی اسکارسٹی آف فنڈز کی وجہ سے انوپریٹو ہوا ہے. جلد سے کامیاب ہو رہے ہیں. آپ نے دیکھا جن جلسوں کے اندر 11 22 کی گاڑیاں جس میں حکومتی کرینیں اور ہیوی مشینری جو ہے وہ استعمال ہو وہ جلسے، تو وہ ظاہر ذاتی فنڈ سے تو نہیں ہوتے نا جی، وہ سرکاری فنڈ ہے. ہاں جی. تو ان کو خود بھی یہ خیال کرنا چاہیے کہ بات چیت کرنے سے پہلے وہ یہ ضرور سوچ لیں کہ جو کچھ کے پی کے والے کر رہے ہیں، ان کے چیف منسٹر جو جس طرح سے جلسوں میں شرکت کر رہے ہیں، یہ بھی چیف منسٹر کا نہ مزاج ہوتا ہے نہ اس کا مینڈیٹ ہوتا ہے. جو زبان وہ استعمال کرتے ہیں نہ یہ زبان چیف منسٹر کی ہوتی ہے. بٹ اینی وے وہ کہتے ہیں نا کہ پی ٹی آئی کے نزدیک سب ہر چیز جو وہ کرے اس کی کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن موجود ہے. اچھا جی، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم راولپنڈی میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں اور ہمارے لوگوں کو نظر بند کیا ہے گورنمنٹ نے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جلسہ کرنے کا تو میں نے پہلے بھی پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ ان کا رائٹ ہے، یہ ڈینائی نہیں ہونا چاہیے. اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ ڈیلے کیا ڈیسیشن پنجاب حکومت نے، لیکن اجازت دی جانی چاہیے. وہ پنڈی میں جلسہ کرنا چاہیں، جہاں بھی کرنا چاہیں، لیکن جلسہ ہونا چاہیے. جلسہ 9 مئی نہیں ہونا چاہیے. جلسہ وہ اسلام آباد کے 2-3 تجربات جو ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے. اگر وہ ڈھنگ سے جلسہ کریں گے، یہاں کسی نے کچھ نہیں کہا ان کو. ٹائمنگ کے مطابق ان کو ضرور کہا گیا کہ اب آپ اس کو ختم کر دیں، لیکن وہ جو خیال تھا نا کہ جی راستے روک لیے جائیں گے، کسی کو آنے نہیں دیا جائے گا. وہ جو مجھے اس کا شعر یاد ہے اپنے بڑے مشہور شاعر جو تھے ناصر کاظمی صاحب، انہوں نے ایسٹ پاکستان کی فال پہ کہا تھا یہ کہ وہ ہونٹ مسکرانے والے کیا ہوئے، جو قافلے تھے آنے والے کیا ہوئے. وہ کہاں گئے وہ قافلے جو لے کے انہوں نے چلنا تھا. اچھی بات ہے کہ وہ ڈھنگ سے آئے، آ کے یہاں اپنی پریزنس انہوں نے مار کی اور واپس چلے گئے. لیکن جن خدشات کا اظہار عمران خان صاحب کر رہے ہیں وہی خدشات ان کے دور میں بھی اسی طرح سے. ان کے دور میں بھی جو نیب تھی اس کو غلط استعمال کیا گیا. ان کے دور میں بھی نعرے لگا کے انہوں نے کہا کہ کسی اپوزیشن لیڈر کو نہیں چھوڑوں گا، سب کو جیلوں میں بھیجوں گا. تو وہ بار بار میں کہتا رہتا ہوں، یہ بات مجھے خود بھی اب اس سے خفت ہونے لگ گئی ہے. وہ یہ کہ مکافات عمل جو آپ دوسروں کے ساتھ کرنا چاہ رہے تھے وہی کچھ تو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے. تو اب چیخیں کیوں نکل رہی ہیں؟ دوسروں کے بھی لوگ اسی طریقے سے پکڑے جاتے تھے، اسی طریقے سے جیلوں میں بھیج جاتے تھے، اسی طرح سے جعلی مقدمے تھے، اسی طرح سے سارے ختم ہوئے. تو میں تو یہاں تک جانے کے لیے تیار ہوں کہ ان کے خلاف بھی اکثریت مقدموں کی جو ہے 4-5 بڑے مقدمے چھوڑ دیں آپ، تو وہ بھی ہوا میں قائم ہے اور اسی طرح سے عدالتیں انہیں اڑا کے رکھ دیں گی. لیکن یہ سب کچھ وہ ہوا ہے جو آپ نے کیا ہے. اب آپ الٹی سیدھی مثالیں دے رہے ہیں. نہ آپ کو یہ یاد ہے کہ آپ آصف زرداری کی بہن کو آئی سی یو ہسپتال سے نکال کے عید چاند رات کو لے گئے تھے اور جیل میں ڈال دیا تھا. یاد ہے نا؟ یہ بہت زیادہ پرانی باتیں نہیں ہیں، ہمیں یاد ہونی چاہیے. میں اے سی اتار لوں گا، اے سی اتار دیا. میں کھانا نہیں آنے دوں گا گھر سے، نہیں آنے دیا. آپ کے چاہے پکوان جتنے مرضی پک رہے ہوں وہاں. آپ نے باپ کو ملنے گئی بیٹی کو جیل سے گرفتار کیا. سب کچھ یاد رہنا چاہیے نا، سب کچھ ریالٹیز ہے نا. آپ نے اس کے باتھ روم میں کیمرے لگائے، اس کی چھت نہیں تھی. آپ نے کیا نہیں کیا ہے. تو اینی وے وہ کہتا ہے نا کہ اپنی باری آئی ہے تو چیخیں نکل رہی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ ان کا ڈیموکریٹک رائٹ ہے اور جلسہ کرنے کی اجازت ان کو ہر صورت ملنی چاہیے. یہ ہو گیا جناب. اب آ جائیں، جو اچھی مزے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اوپر حکومت کی طرف سے تسلسل کے ساتھ پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ وہ اسرائیل کے حمایتی ہیں، اسرائیل ان کی حمایت کر رہا ہے، وہ اسرائیل کے ایجنٹ ہے. یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی تھی، چاہے وہ پریس کانفرنس تھی احسن اقبال صاحب کی، چاہے وہ دوسرے جو لیڈر ہیں پی ایم ایل این کے، ان کی طرف سے پروپیگنڈا تھا. ان کا انہوں نے جواب دیا. انہوں نے کہا جی پہلی بات تو یہ ہے کہ فلسطین کا 2 ریاستی حل کے علاوہ بات چیت کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. بالکل. انہوں نے کہا پہلے سیز فائر ہوگا پھر بات چیت ہوگی، یہ بھی کلیئر کر دیا انہوں نے. پھر وہ یہ مزید انہوں نے یہ کہا ہے کہ اسرائیل کے حوالے سے میرا موقف آج بھی وہی ہے کہ فلسطین میں نسل کشی ہو رہی ہے فلسطینیوں کی. دس از اے ویری اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ. وہ کہتے ہیں پہلے سیز فائر کریں، پھر بعد میں جو ہے جنگ مطلب بات چیت جو ہے اس کا کوئی امکان جو ہے وہ روشن ہوں گے. تو مجھے اس بات کی خوشی ہے، میں بہت خوش ہوں اس بات سے کہ انہوں نے اپنی پوزیشن کو کلیریفائی کیا ہے. اور حکومت جو پروپیگنڈا کر رہی تھی وہ نل اینڈ وائڈ ہو جانا چاہیے اس وضاحت کے بعد. We only hope that Khan Sahab means every word of what he has said. اور دوسری بات یہ ہے
کہ یہ بہت سٹیٹڈ پوزیشن ہے پاکستان کی کہ ہم 2 ریاستی حل جو ہے وہ اس کے حق میں ہیں. 2 ریاستی حل ہی واحد حل ہے. بالکل بانی پی ٹی آئی نے چیز واضح طور پر بتا دی ہے. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں جناب کہ الیکشن کمیشن کا آج اجلاس تھا پھر اسی حوالے سے کہ اس فیصلے پر عمل درآمد ہو سکتا ہے کہ نہیں. آج بھی وہ اجلاس بغیر نتیجے کے ختم ہوا ہے, کل بھی وہ اجلاس بغیر نتیجے کے ختم ہوا تھا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو جو لیگل ایکسپرٹس ہیں ان سے ہم مشاورت کریں گے اور اس کے بعد یہ فیصلہ کریں گے کہ اس کے اوپر عمل ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے. ٹھیک, یہ ہے جناب صورتحال ایز آف ٹوڈے. اچھا بخاری صاحب, یہ تو کہیں نہ کہیں دیکھا جائے تو آئینی اداروں کی سبکی ہو رہی ہے. سپریم کورٹ کچھ کہہ رہی ہے, الیکشن کمیشن کچھ کہہ رہی ہے, پارلیمنٹ کچھ اور کہہ رہی ہے. تو بخاری صاحب اب جس طرح سے ایک یہ بھی تاثر پایا جاتا ہے کہ شاید یہ جو بینچ ہے یہ ایک خاص پارٹی کو فیور کر رہا ہے, اور پھر ایک یہ بھی تاثر پایا جاتا ہے کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے یہ ایک تاثر ہے کہ شاید وہ بھی ایک جماعت کو کر رہے ہیں سپورٹ. تو یہ جو سیاسی نظریوں پر عدالتیں اور فیصلے چل رہے ہیں اس سے کیا ہوگا, کیا یہ اتنی دیر سے جو ماتم ہم کر رہے ہیں یہی تو ہے کہ خدا کے واسطے جو بھی کر رہا ہے, چاہے وہ چیف جسٹس ہے, چاہے وہ باقی کے ججز ہیں, چاہے وہ سینئر جج ہے, سیاست سے مبرہ رکھیں خدا کے لیے سپریم کورٹ کو. یہ جو جوڈیشل ایکٹیویزم شروع کر کے ایک جماعت کی سہولت کاری کی گئی ہے فار سو لانگ, شروع ہو جائیں آپ ثاقب نثار سے, اس کے بعد آ جائیں آپ جسٹس آصف سعید کھوسہ, پھر اس کے بعد آ جائیں آپ جسٹس گلزار, پھر اس کے بعد آ جائیں آپ جسٹس بندیات. کیا ہوتا رہا ہے آپ کو نہیں پتا؟ اٹھا کے دیکھیے ذرا فیصلے, آپ کو پتہ چلے گا کتنی کروڈلی. اور اگر میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی مثال دینے بیٹھوں آپ کو تو پورا وقت آپ کے پروگرام کا گزر جائے گا. اس لیے سپریم کورٹ کی پریڈومیننٹ جورسڈکشن یہ ہے کہ وہ اپنے فیصلے آئین کے تحت, آئین کی اسپرٹ کے مطابق کریں, اپنی ذاتی خیالات اور اپنی ذاتی مرضی پر نہ کریں. کیا خطرہ ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو کہ اگر کمیٹی میں کوئی دوسرا جج آ جائے گا تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ وائی از ہی انسسٹنگ آن اے پرٹیکولر جج ٹو بی ممبر آف دا کمیٹی؟ کیا نقصان ہے اس کا؟ اس کی ذرا بات بھی کر لیتے ہیں تھوڑی سی. اس لیے کہ انہوں نے وہ کیسز لگنے ہی نہیں دیے جس سے کسی طور پر بھی اس متعلقہ پارٹی کو امبیرسمنٹ ہو سکتی ہے. ویئر از آڈیو لیک کیس, ویئر از 63A کیس, یہ پڑھے نا پینڈنگ, لگنے نہیں دے رہے تھے. خدا کا شکر یہ ہے کہ اب یہ جو کمیٹی ری تشکیل پائی ہے انہوں نے اسی ہفتے دونوں کیسز کو لگانے کا جو ہے وہ فیصلہ کر لیا ہے. ایک 5 رکنی جج کمیٹی جو ہے بینچ جو ہے وہ سنے گا آڈیو لیکس کیس کو, اور دوسرا جو ہے جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں وہ بھی 5 رکنی بینچ ہے, وہ سنے گا دوسرے 63A کے کیس کو. مجھے بتائیے اس میں کیا خرابی ہے بھائی؟ ججز ہی ہیں نا وہ سپریم کورٹ کے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یو آر اے گڈ جج, یو آر اے بیڈ جج. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا جج کرنے کا. ہاؤ کین یو ہیو ایک چیف جسٹس بیٹھا ہوا ہے, اس کی ناک کے نیچے آپ کہہ رہے ہیں کہ فلاں جج کو آپ کمیٹی میں رکھیں گے تو میں آؤں گا ورنہ تو میں نہیں آؤں گا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سپریم کورٹ اپنے آپ کو تماشا خود بنا رہی ہے نا. اچھا بخاری صاحب, اس پر تو ہم اس پر ڈیٹیلڈ بات بھی کریں گے. ابھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب الیکشن کمیشن کے پاس کیا سٹانس ہے اگر وہ پھر سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کراتا. جیسے آج کا اجلاس بھی کسی نتیجے پر پہنچے بغیر ختم ہو گیا ہے, 12 جولائی کا فیصلہ, اور اب کا 70 دن کا بھی ہم بتا بھی رہے تھے ناظرین کو کہ 70 دن ہو گئے ہیں. تو بخاری صاحب اب الیکشن کمیشن اگر نہیں فیصلہ کرواتا تو کیا سپریم کورٹ ان پہ توہین عدالت لگا سکتی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے الیکشن کمیشن اکیلا تھا, سپریم کورٹ سے نمٹ رہا تھا. اب اس کے پاس پارلیمنٹ کی اسٹرینتھ ہے. اچھا, اس لیے کہ ایک تو بل پاس ہو گیا ہے, مطلب دوبارہ وہ آرڈیننس جاری ہو گیا ہے. دوسرا جو اپنے اسپیکر ہیں نیشنل اسمبلی کے, انہوں نے ایک عدد خط لکھ مارا ہے اور یہ منع کر دیا ہے ان کو کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کرے گا. ایک اور اضافی سٹیپ یہ لیا ہے کہ انہوں نے پارٹی پوزیشن واضح کر دی ہے کہ اس وقت پارلیمنٹ کے اندر کس کی پارٹی پوزیشن کیا ہے. لہذا اب الیکشن کمیشن جو ہے وہ اور کھڑا ہو گیا ہے. اس نے کہا ایسی کی تیسی اب دیکھ لیں گے, پارلیمنٹ میرے ساتھ ہے. تو یہ لڑائی جو ہے اس کو اگر بڑھاوا دیا گیا تو تمسخر اڑے گا سپریم کورٹ کا, تمسخر اڑے گا ان کے فیصلوں کا, اور اس کے بعد یہ امکانات موجود ہیں کہ تمسخر اڑے پارلیمنٹ کا, تمسخر اڑے الیکشن کمیشن کا. ول دیٹ بی رائٹ؟ آف کورس ناٹ. یعنی ہم کیوں چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جسٹس کے نام پر انارکی کی صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو جائے. تو پھر وہی بات ہے, اگین وی ول سے بخاری صاحب یہ ایکویشن تو بڑی الارمنگ ہوتی جا رہی ہے, کیونکہ کسی نہ کسی کو تو بیک فٹ پہ جانا پڑے گا.
تو اس طرح تو معاملہ نہیں حل تو ہوگا. یہ کہاں لکھا ہے, یہ کہاں لکھا ہے کہ پارلیمنٹ اور الیکشن کمیشن بیک فٹ پہ جائیں گے؟ وائی شوڈنٹ دی سپریم کورٹ گو آن دی بیک فٹ؟ کسی کو تو جانا چاہیے, جانا پڑے گا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, اگر پارلیمنٹ لیجسلیٹو باڈی ہے, اگر پارلیمنٹ کے پاس یہ مینڈیٹ ہے کہ وہ اپنے قانون پر عمل درآمد کرائے, تو پھر کس کو واپس جانا چاہیے وہ میرے خیال سے. اچھا بخاری صاحب, آج کے ججمنٹ میں ہم نے دیکھا کہ 2 ججز نے جنہوں نے اختلافی نوٹ لکھا تھا, ان کے بارے میں جو آپ نے میرے خیال سے بالکل آپ نے ٹھیک کہا. میرے خیال سے بے توقیری ہے کسی جج. I tell you one thing honestly, I was the last person to expect from Justice Mansoor Ali Shah, who enjoyed such a great respect and honor in the eyes of the public at large, مجھ سمیت. انہوں نے جس طریقے سے اپنے 2 فیلو ججز کے بارے میں اسپرشنز کاسٹ کی ہیں, میرے خیال سے وہ یہ نہ کرتے تو بہتر تھا. میں اس کے اوپر اگر کوئی رائے زنی کروں گا تو اس سے شاید کوئی بات جو ہے وہ بگڑ جائے, لیکن اپنے فیلو جج کو یہ کہنا کہ انہوں نے یہ کیا ہے, انہوں نے یہ کیا ہے, انہوں نے ایک ایسی مثال قائم کر دی ہے وغیرہ وغیرہ, یہ سارے ایکسپریشن جو ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے تھے اس ججمنٹ میں. اپنے موقف کو جسٹیفائی کرنے کے لیے دوسرے ججز کو انڈرمائن کرنا از نو وزڈم. اٹس نائدر وزڈم نور از الاؤڈ. آپ اپنا فیصلہ لکھیں, آپ اپنا معافی و ضمیر بیان کریں, لیکن دوسروں کو آپ ایسا کرنے سے نہیں روک سکتے. بنیادی طور پر یہ غلط بات ہے کہ اس کو تاثر دیا جاتا ہے کہ یہ 11-2 کی ججمنٹ ہے. ایسا بالکل نہیں ہے, کیونکہ جو 3 ججز ہیں باقی کے, انہوں نے بھی بہت ساری چیزوں سے اختلاف کیا ہے. تو یہ 5-8 کی سپلٹ ججمنٹ تھی, اور 5-8 کی ہی اس کو رہنے دیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں پھر کہہ رہا ہوں یہ کہ اگر سپریم کورٹ نے ریویو پٹیشن لگا کے اپنی پوزیشن کو ریورس نہ کیا تو یہ جنگ اور بڑھے گی. اور جیسا میں نے ابتدا میں کہا, آل از رائٹ ان لو اینڈ وار, تو پھر اس جنگ میں حکومت کچھ بھی کر سکتی ہے, پارلیمنٹ کچھ بھی کر سکتی ہے, الیکشن کمیشن بھی کچھ. اچھا بخاری صاحب, یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کی ہم بات کر رہے تھے. پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ترمیم کی ایک کمیٹی بنائی گئی ہے, ٹھیک ہے. اب اس کمیٹی کا آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کیونکہ منصور علی شاہ اجلاس میں بھی شریک نہیں ہوئے, پھر انہوں نے پھر ریزرویشنز بھی آج کے خط میں لکھ دی ہیں, ٹھیک ہے, اور پھر منیب اختر کو اس کمیٹی میں سے جو نکالا ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ اگر ہم اس اسپرٹ کو دیکھیں جس کا آرڈیننس اب آیا ہے, دس از ناؤ دا ڈسکریشن آف دا چیف جسٹس. اس میں ایک جج کو شامل کرنے کی ڈسکریشن موجود ہے. جو جسٹس منیب تھے, انہوں نے جو جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں حرکت فرمائی تھی, اٹھ کے چلے گئے تھے. اس کے بعد چونکہ اس آرڈیننس نے اختیار دے دیا ہے چیف جسٹس کو کہ اپنی مرضی سے وہ رکن جو ہے وہ منتخب کر سکتے ہیں, اس میں شامل کر سکتے ہیں. دیئرفور انہوں نے ان کو تو اس لیے ریپلیس کر دیا امین سے. اب چیف جسٹس صاحب جو ہیں, ان کے جو نمبر 2 ہیں, جو آنے والے دور کے چیف جسٹس ہیں, وہ بھی اٹھ کے چلے گئے ہیں. تو 2 رکنی بینچ نے فیصلہ کر دیا نا, کوئی چیز رکی تو نہیں ہے نا. مطلب منصور علی شاہ کے بغیر بھی کمیٹی کام کر سکتی ہے. انہوں نے دونوں کیسز لگانے کا فیصلہ کر لیا. دیکھیں نا, 3 ججز میں سے 2 کی جو بھی رائے ہوگی اسی نے پرویل کرنا ہے نا. تو 2 ججز تھے, انہوں نے فیصلہ کر دیا. میں وہی کہہ رہا ہوں, ہر گزرتے دن, ہر گزرتے گھنٹے کے ساتھ سپریم کورٹ کا آنر, اس کی پریسٹیج انڈرمائن کی جا رہی ہے بائی نو ون ایلس بٹ دا ججز themselves. بالکل, اٹ از بیٹر اٹ از اسٹاپڈ. بالکل, سپریم کورٹ کے کسی بھی فیصلے کو انڈرمائن نہیں کیا جا سکتا, نہ ہی سپریم کورٹ کی پوزیشن کو. ویلکم بیک.